اور حضرت عمر کے ہاں ایک دور میں ایک بچے کے ہاں صحابی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا بچے کا. اور عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے جو تم نے فرشتے کا نام رکھ دیا؟ ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے ہیں ہم، ہمارے علماء کرام نے تو نہیں کہا کہ فرشتہ ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام کہ عمر بن خطاب فرشتہ مانتا تھا ذوالقرنین کو؟ کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا؟ بتانا پڑے گا نا کہ کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا، کیونکہ فرشتے کرتے ہیں سبابا کے ٹریول، سمجھ رہے؟ ورنہ فرشتے کا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آسمانوں کے سفر کرتا ہے ایک سیکنڈ میں. اور کیا کرتا ہے فرشتہ؟ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ بادلوں پہ ٹریول کر رہا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے، زید بن اسلم کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان بھی جانے والے راستے ہیں. ٹھیک ہے، کعب بن احبار کہہ رہے ہیں سریا میں ذوالقرنین گھوڑا باندھ کے آئے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آئی یہ سارے سورہ کہف کی ساری باتیں انٹر گلیکٹک کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کے بارے میں کہ وہ سورہ کہف کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جناب ذوالقرنین کے بارے میں وہ مختلف جو ریفرنسز قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ بتاتے تھے کہ وہ پہاڑوں میں وہ بادلوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اس کے بعد کعب بن احبار کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی کہا کرتے تھے کہ ذوالقرنین جو ہے انہوں نے سریا پہ جا کے گھوڑا باندھا ہے. یہ تین باتیں اکثر اوقات ان کے ہر لیکچر میں سننے کو ملتی ہیں اور انسان اس پہ پریشان بھی ہوتا رہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اپنی فلسفی جو ساحل ادیم صاحب پیش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انٹر گلیکٹک ٹریول کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ان تین روایات کو ملا کے کیوں بیان کر رہے ہیں اور کیوں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہیں حضرت ذوالقرنین وہ انٹر گلیکٹک ٹریول کرتے ہیں، وہ آسمانوں کے سفر کرتے ہیں، وہ سریا پر گھوڑا باندھتے ہیں. اس چیز کو جب انسان تھوڑا سا بھی ریسرچ کرتا ہے کوئی بھی شخص تو اسے یہ بڑی جلدی معلوم پڑ جاتا ہے کہ اکابرین نے اور مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہیں اس میں ان تینوں واقعات کے بارے میں کیا حوالے دیے ہیں. دو باتیں تو بڑی سمپلیفائڈ ہیں جو کامن سینس بیسڈ ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے ہیں تو پھر تو سارا پورٹل ٹریولنگ بائی ہیومنس کا کویسچن ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان پورٹل سے ٹریول کرے گا یا نہیں کرے گا، انسان ایک انٹر گلیکٹک ٹریول کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یا آسمانوں کے سفر اس طرح سے کرے گا جیسے ساحل ادیم صاحب کنسیو کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سوال تو انسانوں کے لیے ہے. فرشتوں کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں ہے. فرشتوں پہ تو ہمارا ایمان ہے، اور ایمان بالملائکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، وہ امر بجا لاتے ہیں. اللہ کریم جو حکم اور جو ڈیوٹی ان کے سر لگائی ہے اور ان کو عنایت کی ہے، فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کرامن کاتبین جو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں. حفاظت کے فرشتے، بالائے آسمان سے یہاں آنا اور وہاں جانا، ٹائم اینڈ سپیس کی وہ گفتگو فرشتوں پہ اپلائی ہی نہیں ہوتی جو انسانوں پہ ہوتی ہے. سارا انٹر گلیکٹک ٹریول اور ساری گفتگو جو ساحل ادیم صاحب کرتے ہیں وہ انسانوں کے حوالے سے کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتہ مانتے تھے، اگر فرشتہ مانتے تھے پھر تو یہ کویسچن ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے پورٹلز کی، سفر کی، فتنہ دجال سے مقابلے کی، وہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے جو ساحل ادیم صاحب کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مانتے ہیں ان کو فرشتہ، تو فرشتہ ماننے کے بعد پھر ساری گفتگو، سارا تھیسس جو ساحل ادیم صاحب پورٹلز کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، ٹائم ٹریول کے حوالے سے، انسان کی تیاری کے حوالے سے، کوشش کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، بیکاز فرشتے اور ہیومنس آر ٹو ڈفرنٹ کریچرز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے اسباب عطا فرمائے تھے اور وہ بادلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو یہ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے اور بڑی آسانی سے ہم جان سکتے ہیں کہ بادل ہم سے کتنا اوپر ہے. کیا بادل ہمارے اس ایٹماسفیئر کا حصہ ہیں یا بادل جو ہیں وہ انٹر گلیکٹک ہیں؟ کیا بادل دو سیاروں کے درمیان ہوتے ہیں یا بادل کسی ایٹماسفیئر کے اندر ہوتے ہیں؟ تو بادلوں کا مل جانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا تعلق زمین سے ہے. اس کا تعلق انٹر گلیکٹک کیسے ہو گیا؟ اس کا تعلق مختلف سیاروں سے کیسے ہو گیا؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں یہ مریخ اور زمین کے درمیان یہ بادل تیر رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ زمین کی سر زمین کے اوپر، یعنی بالکل سرفیس کے اوپر اتنا اوپر جائیں تو بادل موجود ہیں، یا ہم ان کو نیکڈ آئی سے دیکھ بھی سکتے ہیں.
تو بادل اگر عطا فرمائے تھے بے شک عطا فرمائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عطا ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہوں گے۔ بادلوں کا ملنا کسی طرح کا سبب نہیں ہے جو انسان خود حاصل کر لے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ بادل عطا کیے تھے تو بطور عطا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین جو ہیں اگر اللہ فرمائیں کہ میں نے اس کو سبب عطا فرمائے تھے تو ہمارے لیے ماننا اور سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سبب کس نوعیت کے ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ کعب بن احبار کے بارے میں، حضرت کعب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ سریا پہ گھوڑا باندھا حضرت ذوالقرنین نے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ابن کثیر کا وہ صفحہ خود پڑھوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ جناب ابن کثیر اپنی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کا ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ مولوی کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، مولوی اس بات کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا حضرات کی نالائکی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی رہ سکتی ہے، انسانی بطور انسان غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہم کسی لوکل مولوی کی بات نہیں کرنے لگے، یہاں ہم ابن کثیر کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہت مشہور مفسر ہیں۔ وہ اپنی تفسیر میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ سریا پہ گھوڑا باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرق سے مغرب تک سیاحت کر آئے تھے حضرت ذوالقرنین، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ہم نے اسے بڑی سلطنت دے رکھی تھی، ساتھ ہی قوت لشکر، آلات حرب، سب کچھ ہی دے رکھا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی، عرب و عجم سب اس کے ماتحت تھے، ہر چیز کا اسے علم دے رکھا تھا، زمین کے ادنیٰ و اعلیٰ نشانات بتلا دیے تھے، تمام زبانیں وہ جانتے تھے، جس قوم سے لڑائی ہوتی اس کی زبان بول لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ساحل ادیم صاحب جو کہتے ہیں اس وہ بات ہونے لگی ہے سریا پہ گھوڑا باندھنے والی، غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیا تم کہتے ہو کہ ذوالقرنین نے اپنے گھوڑے سریا سے باندھے تھے؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ ایگزیکٹ وہی آرگیومنٹ جس کے اوپر ساحل ادیم صاحب کھڑا کر رہے ہوتے ہیں اپنا آرگیومنٹ، کہ ہر چیز ملنے کا مطلب ہے انٹر گلیکٹک ٹریولز اینڈ آل دیٹ۔ حضرت کعب نے حضرت معاویہ کو جواب دیا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ حقیقت میں اس بات میں حق حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں آگے تفسیر کرتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں اس بات میں حق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اس لیے بھی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ کہیں لکھا ملتا تھا وہ روایت کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ بعد میں سچائی کے پیٹرن میں کم تر ثابت ہو۔ میں اب وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا جو یہاں تفسیر میں استعمال ہوا ہے، کہ وہ جھوٹی روایت بھی جو کسی دوسرے مذاہب میں ہوتی تھی، اگر ان کو وہ لکھا مل جاتا تھا وہ کبھی کبھی تھوڑا سا احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے تو اسے کوٹ کر جاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کعب ان روایات کا کذب یا جھوٹ تو بار بار سامنے آ چکا ہے، گو کہ تم یہ جھوٹ خود تو نہیں بول رہے، لیکن جو روایت تمہیں ملتی ہے گو بے سند ہو، بیان کرنے سے نہیں چوکتے ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات جھوٹ سے، خرافات سے، تحریف سے تبدیل ہو چکی ہیں اور محفوظ نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ان اسرائیلی روایات کی طرف التفات کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ افسوس انہی اسرائیلی روایات نے بہت سی برائی مسلمانوں میں ڈال دی اور بڑا فساد پھیل گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسرائیلی روایت کے ثبوت میں قرآن کی اس آخری آیت کا حصہ جو پیش کیا ہے یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اور سریا پر پہنچنے کی طاقت نہیں دی۔ دیکھیے بلقیس کے حق میں بھی قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ وہ ہر چیز اسے دی گئی تھی۔ اس سے بھی مراد صرف اس قدر ہے کہ بادشاہوں کے ہاں عموماً جو ہوتا ہے وہ سب اس کے پاس بھی تھا۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے تمام راستے اور ذرائع مہیا کر دیے تھے کہ وہ اپنی فتوحات کو وسعت دیتے جائیں اور زمین سرکشوں اور کافروں سے خالی کراتے جائیں، اس کی توحید کے ساتھ موحدین کی بادشاہت دنیا پر پھیلائیں اور اللہ والوں کی حکومت جمائیں۔ ان کاموں میں جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب رب ذوالجلال نے حضرت ذوالقرنین کو دے رکھے تھے، واللہ عالم۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت کعب کے بارے میں صحابہ کرام یہ خود سمجھتے تھے کہ حضرت کعب ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں، ان کا ایک ذوق رکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات پڑھتے ہیں اور اس کو کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اسرائیلی روایات میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں، کذب پہ مبنی ہوتی ہیں، بے سند ہوتی ہیں،
اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں اس میں قرآن مجید اور احادیث پہ رلائے کرنا چاہیے، ایسی روایات نہیں پیش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم اور اپنا کوئی سپر سٹرکچر، اپنی کوئی اوپینین قائم کر سکیں۔ اب ساحل الدین صاحب جس کے اوپر مستقل بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ثریا پر گھوڑا حضرت ذوالقرنین نے باندھا تھا، ثریا پر حضرت ذوالقرنین کے گھوڑے باندھنے کا مطلب انٹر گلیکٹک ٹریول ہے، اس کے بارے میں تفسیر جو ہے ابن کثیر کی، اس میں جناب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک اسرائیلی روایت کے سوا کچھ نہیں ہے، کس پہ مبنی ہے، بے سند ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی روایات جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو بنیاد بنا کے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ایسی رائے قائم کرتے چلے جائیں اور مستقل مسلمان ذہن کو مجبور کرتے جائیں کہ شاید ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں آسمانوں کے سفر کرنے چاہیے، تو تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ پہلی بات، وہ آسمانوں کے سفر اللہ کی عطا سے ہوئے ہیں، کسی میٹیریلسٹک وینچر سے نہیں ہوئے، کسی ایسی ایجادات سے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، اگر حضرت ذوالقرنین فرشتہ ہیں تو فرشتے کے حوالے سے بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، انسان اور فرشتے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انسان کی کسی بھی میٹیریلسٹک اپروچ سے اس چیز کو کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرشتے کی طرف سے نافذ کرنے میں، دونوں باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بادلوں پہ ٹریول کرتے تھے تو بادل انٹر گلیکٹک نہیں ہوتے ہیں، بادل جو ہوتے ہیں وہ ایک ایٹماسفیئر کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کا تعلق زمین سے ہی ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تمام مفسرین اس چیز کو، یعنی اس سفر کو زمینی سفر ہی مانتے رہے ہیں، آسمانی سفر نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اسرائیلی روایات پر بنیاد بنانے کی بجائے خالصتاً قرآن کی آیات اور قرآن کی جو فہم ہے اس کے اوپر اس کو بنیاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کا ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسرائیلی روایت جب ہم ایک بار پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث کو پڑھ کے اسے لاگو کرتے ہیں تو مطالب اور مفاہیم بہت مختلف نکلتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور ساحل صاحب کی اور آپ سب کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے، ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرح صدر عطا فرمائے اور ہمیں ایسا فرقان، قرآن کی نسبت سے ایسا فرقان نصیب فرمائے کہ ہم حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ کر کے حق پہ چل سکیں اور باطل کو چھوڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔